شام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس کی آج 12 تاریخ ہے۔ شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو سارے مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ شعبان اور رمضان کے مہینے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ مہینے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس میں آنے والی ایک رات جو 15 شعبان کی رات ہے وہ بڑی برکت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا والکتاب المبین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کتاب، روشن کتاب کی قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے، والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا اور فرمایا انا کنا منذرین، ہم بر وقت بندے کو آگاہ کرنے والے ہیں، بندے کو بتاتے رہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ فائدہ ہے، آج دنیا میں اعمال کر لے، کل آخرت میں تجھے فائدہ ہوگا۔ آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر لے، یہ تیرے لیے قبر میں بھی فائدہ مند ہوگے اور آخرت میں بھی تیرے لیے فائدہ مند ہوگے۔ اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ بڑی شان والی رات ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق زمین والوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کر دوں، کوئی سائل ہے جسے میں عطا کر دوں۔ فرمایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ندا یہ ساری رات پکار پکار کے کہتے رہتی ہے کوئی جھولی پھیلانے والا جو مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور صبح کے طلوع ہونے تک یہ آواز آتی رہتی ہے، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں اپنی جھولیاں پھیلا لیتے ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس رات میں قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا لو، اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھکے ہوئے دلوں کو قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو
بیان کر رہا ہے، میری بلندی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو اپنی پیشانی جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی کو بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ بندہ میرے سامنے جھک جائے، اپنی عاجزی کرے، انکساری کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ غرور ہے، تکبر ہے، وہ اپنے اعمال پر یا اپنے حسن پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے کسی عمل پر غرور کرنا ہے۔ اور اسی غرور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنایا، باوجود اس کے کہ شیطان معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا یہ آدم تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میری خلقت اس سے بہتر ہے، میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا، کسی سے مشورہ مانگ لیتا، وہ کہہ لیتا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم کو سجدہ کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ نہ دیکھ کہ آدم کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، مٹی سے بنی ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو اس کی اصلیت کو نہ دیکھ، بلکہ تو اس بات کو دیکھ کہ تجھے حکم دینے والی ذات کون سی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سامنے سر نیاز کو جھکا دے۔ سامنے احتشام اس شیطان نے جو معلم ملائکہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان سے زمین کی طرف دھکا دیا اور فرمایا زمین کی طرف چلا جا، یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنا سر جھکاتا رہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی پیش کرتا رہے، اپنے رب کے سامنے گناہوں پر نادم ہوتا رہے، اور پھر نادم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کرے اور اس طرح کہے ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک، یا باری تعالیٰ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا باری تعالیٰ تیری پہچان کا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عام الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات عبادت کی، اور اتنی عبادت کی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر یہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ما بدنا تھا حق کا عبادت، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، یا باری تعالیٰ تیری معرفت کا، تیری پہچان کا حق ادا نہ ہو سکا۔ وہ ہستی جس کے لیے کائنات بنی ہے، وہ ہستی جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، وہ ہستی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کرتی ہے، وہ ہستی کہتی ہے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اور میں کون ہے کہ دو نمازیں پڑھ لیں اور ایک حج کر کے عمرہ کر کے باقیوں کو ہیج دے کے نیچے دیکھیں کہ یہ گناہگار ہیں، یہ سارے ناپاک ہیں۔ سامعین احتشام علماء فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس پر بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس پر بندے کو غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کا نادم ہو کر گرنے والا آنسو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور وہ آنسو جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے والا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تیرے غور کی وجہ سے میں اس کی آنکھ سے نکلا ہوں،
اور تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو نادم ہو جاتا ہے، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ آنے والی رات جو 15 شعبان کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، گناہوں پر نادم ہونے کی رات ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی رات ہے، نہ کہ یہ پٹاخے اور یہ شعلے بجانے کی رات ہے۔ یہ تو وہ کام کرتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو ہندو تھے، یہ مسلمان جو ہے وہ مسجدوں میں عبادت کیا کرتے تھے، یہ منافق لوگ مسجدوں سے باہر کھڑے ہو کر یہ شعلے بجاتے اور یہ پٹاخے بجاتے تھے۔ آج ہمارے بچوں نے وہی سیکھ لیا ہے اور ہم اس کی طرف کام نہیں ڈال رہے ہیں۔ سامع شام یہ رات جو ہے یہ جاگنے والی رات ہے۔ فقوم لیلھا، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اس رات کو قیام کرو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا اس طرح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس رات میں جھکنے کا حکم فرمایا گیا ہے، عاجزی کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دو۔ حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، اگر یہ گناہگار ہے تو کوئی ثبوت لے آؤ۔ یہ فرشتے جو کندھوں پر بیٹھے ہیں یہ رجسٹر لے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے یا باری تعالیٰ یہ رجسٹر ہے، اس نے بڑے کرتوت کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کا رجسٹر کھولو اور رجسٹر کھولا جائے گا، اس کا پہلا صفحہ بھی خالی ہوگا، صاف ہوگا، اس کا دوسرا صفحہ بھی صاف ہوگا اور اس طرح فرشتے رجسٹر کھولتے جائیں گے اور پورے کا پورا رجسٹر صاف ہوگا، اس پر کچھ نہیں لکھا ہوگا۔ حدیث سے بعد میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کوئی ثبوت ہے تو لے آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ساری زندگی یہ گناہ کرتا رہا ہے، ہم اس کے گناہ لکھتے رہے ہیں، آج معاملہ الٹا ہے، آج رجسٹر خالی ہیں، کچھ نہیں لکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا بندہ گناہگار تھا، یہ گناہ کیا کرتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے یہ میرے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا اور اپنے گناہوں پر نادم ہو رہا تھا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر یہ توبہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور صرف توبہ کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ بندہ اگر اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں فرماتا بلکہ ان گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، وہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ بندہ کرے گا یا باری تعالیٰ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ گناتا جائے گا کہ یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے، یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے۔ وہ بندہ مانتا جائے گا، تسلیم کرتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے ان گناہوں کو معاف فرمایا ہے اور ان کے بدلے میں تجھے نیکی عطا فرما دی ہے۔ فرمایا کہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اس کی پسند آ جائے گی، اس دن اس کا گناہوں کا اعتراف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح پسند آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ جب یہ بندہ اس طرح اقرار کر رہا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کرم نوازی ہو رہی ہوگی
یہ تو گناہ میرے تھوڑے تھے، میرے حساب میں اور گناہ بھی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا کرم برس رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان گناہوں کے بدلے میں مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، تو ان گناہوں کے بدلے میں مجھے نیکیاں عطا فرمائی جائیں۔ بندہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جرأت کر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھ کر اتنی بات کر دے گا، یا باری تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے مجھے نیکیاں ملی ہیں، تو ان گناہوں کے بدلے میں مجھے نیکیاں عطا فرمائی جائیں۔ سامنے شام آنے والی رات جو 15 شعبان کی رات ہے، یہ جھکنے کی رات ہے، یہ انکساری کرنے کی رات ہے، یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی رات ہے، اور جو بندہ جھک جاتا ہے، جس بندے کا دل جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تبیان قرآن تفسیر کی کتاب ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حج کرنے جاتا ہے اور حج کرتے کرتے وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ایک اور جوان بھی ہوتا ہے جو طواف کر رہا ہے، یہ کہتا ہے، بابا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ بزرگ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ ایک دو مرتبہ تو جوان نے سنا، آخر جوان کہنے لگا، بابا جی آپ کو آواز نہیں آتی، آپ کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ بابا جب تیری حاضری قبول ہی نہیں ہے تو پھر یہ طواف کرنا کیسا ہے، یہ صفا مروا کرنا کیسا ہے، تو چلا جا گھر، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ بابا کہتا ہے بیٹا مجھے یہ بتا میں کہاں جاؤں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہے، یہاں ہی آنا ہے، یہاں ہی گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، یہاں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس سے بڑا کوئی گھر ہے تو مجھے بتا۔ اور بیٹا یہ آج کی بات نہیں ہے، میں 70 سالوں سے حج کر رہا ہوں، ہر سال حج پہ آتا ہوں، اور حج پہ آ کر یہ دعا جب پڑھتا ہوں لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لیکن بیٹا مجھے بتا میں کہاں جاؤں، کس سے معافی مانگوں، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اتنی بات کرنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے بوڑھے تیرا یہ حج بھی قبول ہے، اور پچھلے 70 سالوں کے سارے حج قبول فرما دیا۔ جب بندے کا دل جھک جاتا ہے، جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا کی جائے، خلوص کے ساتھ مانگا جائے۔ فرمایا جاتا ہے نا، ایک جگہ وہ نابینا بیٹھا تھا، اور شاید بادشاہ جو ہے اورنگزیب بادشاہ ہے، وہ آتا ہے اور اس نابینے سے کہتا ہے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ نابینا کہتا ہے کہ میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے، میں اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو وہ بادشاہ کہتا ہے کب سے دعا مانگ رہے ہو، کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ نابینا کہتا ہے 4 سال ہو گئے ہیں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا باری تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے تجھے معلوم ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ فوج بھی ہے، میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں دربار شریف پر، اور میں واپس آیا تو تیری آنکھیں نہ ہوں تو میں تیرے سر قلم کر دوں۔ یہ نابینا اللہ سے دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب جان پہ بن گئی ہے، یہ بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ فوجی بھی ہیں، اور بادشاہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ اس کا سر قلم کر دو تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا باری تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں مانگتا ہے، بادشاہ واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نابینا کو آنکھیں عطا فرما دی ہوتی ہیں۔ یہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ آنکھیں مل گئی ہیں؟ نابینا کہتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔
करता हूँ वो अदल मेरे लिए है। मैं अपनी कब्र को साफ कर रहा हूँ और अपने गुनाहों को माफ करवा रहा हूँ। वो अदल मेरी जात के साथ है। ये जो आंखें तुझे मिली हैं इसलिए मिली हैं कि आज तक तूने खलूस से दुआ की नहीं थी। आज जब तेरी जान पे बन गई है तो तुम रो रो के अल्लाह तबारक व तआला को मनाने लग गया। या बारी ताला मुझे आंखें अता फरमा, वरना मेरा सर चला जाएगा, मेरी जान चली जाएगी। और आज तूने खलूस के साथ दुआ की है तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। फरमाया दुआ तब कबूल होती है जब बंदा मोमिन खलूस के साथ दुआ करता है, और दुआ तब कबूल होती है जब बंदा मोमिन के पेट में हलाल हो, उसके जिस्म पर हलाल हो, और जो खाता है वो हलाल हो, जो कहता है वो सच हो। अगर ये सारी बातें पाई जाती हों तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। ये जो आने वाली रात है 15 शअबान की रात है, ये झुकने की रात है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की रात है। अल्लाह के प्यारे रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अपनी शान के मुताबिक इस रात में 15 शअबान की रात में आसमान दुनिया पर नाज़िल होती है, और वहां से निदा आती है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला। आज हम बड़े दरबारों पे जाते हैं, मस्जिदों में सर झुका लेते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है आओ इस रात में अपने घर बैठकर पाकीज़ा कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर और अपने हाथों को उठाकर अपने रब को मनाओ और अपने रब से याद करो, या बारी ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। जिसको औलाद की तलब है तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने फरमाया इस रात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसे अता फरमा दूं। सामने ये शाम, ये रात बड़ी बरकत वाली, बड़ी शान वाली रात है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इसके बारे में फरमाया है फ़क़ूमू लैला व सूमू नहारा, इस रात में क़ियाम करो और इस दिन को रोज़ा रखो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि एक मेरी मुरीदा थी और उसका बेटा जवान था। मुरीदा चाहती थी कि मेरा बेटा जो है अच्छे कामों में लग जाए, वो नेकी करे और अपने गुनाहों से शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुक जाए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस जवान को समझाते रहते हैं, लेकिन जवान जिस तरह हम समझते हैं कि जवानी हमेशा रहनी है, ये सेहत हमेशा रहनी है, ये कारोबार हमारा हमेशा रहना है, ये दुनिया की बहारें हमेशा रहनी है, इस तरह हमारी सोच है, उस तरह जवान की भी सोच थी कि ये जवानी हमेशा रहनी है। लेकिन हुआ इस तरह कि जवान बीमार हो जाता है और लाचार हो जाता है, चापाई भी आ जाता है। अब जवान के दिल में ख्याल आता है कि मुझे लगता ये है कि मेरी बीमारी मुझे मेरा सांस रोक ले के रहेगी, मेरा दम ले लेगी और मुझे आखिरत तक पहुंचा देगी। वो जवान जो है अपनी माँ से कहता है हसन बसरी के पास जाओ और उन्हें मेरे पास बुला कर ले आओ और उन्हें अर्ज करो कि मेरा बेटा जो है वो गुनाहों पर शर्मिंदा हो गया है, वो आपको गवाह बनाकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता है। ये माँ जाती है हसन बसरी के पास और अर्जी पेश करती है या मेरा बेटा आज मान गया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरा बेटा मान गया है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो यहाँ आ नहीं सकता, लाचार हो गया है, बीमार हो गया है, वो चारपाई से उठ नहीं सकता। मेहरबानी फरमाइए हमारे घर तशरीफ ले आइए और वो गुनाहों पर नादिम है, वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना चाहता है, एलानिया तौबा करना चाहता है। सामने से शाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के गौस फरमाते हैं भाई तेरा बेटा इतना गुनाहगार है कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, वापस तशरीफ ले जाइए। माई वापस आ जाती है और बेटे से कहती है तेरे आमाल रंगलाए हैं, तू इतना गुनाहगार है कि वक्त का गौस फरमा रहा है कि मैं तेरे बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहता। वो जवान कहता है अगर वक्त के गौस ने फरमाया है कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता तो मैं इतना बड़ा गुनाहगार
تو پھر اس طرح کرنا، میں اگر مر جاؤں تو میری 2 وصیتیں ہیں، ان پر ضرور عمل کرنا۔ پہلی میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو چارپائی سے گرا کر زمین پر گھسیٹنا، اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ مجھے عذاب ہو اور میرے عذاب کی وجہ سے کسی اور مسلمان کو تکلیف ہو۔ جب بندے کا دل جھک جاتا ہے تو بندہ صرف اپنا خیال نہیں کرتا، پھر ساتھ والے پڑوس کا خیال کرتا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے، نوجوان بھی کہہ رہا ہے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ میرے عذاب کی وجہ سے کسی اور مسلمان کو تکلیف ہو۔ یہ جوان فوت ہو جاتا ہے، اور فوت ہونے کے بعد ماں اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بیٹے کی میت کو زمین پر گراتی ہے اور پاؤں سے پکڑ کر وصیت مطابق گھسیٹنا شروع کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، ارفقی بحبیب اللہ، ارفقی بحبیب اللہ، اللہ کی بندی اللہ کے دوست پر رحم کر، اللہ کی بندی اللہ کے حبیب پر رحم کر۔ یہ مائی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، اس نے بڑے گناہ کیے، یہ بڑا پاپی تھا، آج آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے دوست پر رحم کر، اللہ کے حبیب پر رحم کر۔ اتنے میں دروازہ بجتا ہے اور مائی پوچھتی ہے کون ہو؟ فرمایا جاتا ہے میں حسن بصری ہوں۔ وقت غوث دروازے پہ آ جاتا ہے، مائی کہتی ہے آپ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مائی جب تو میرے پاس سے ہو کر واپس آئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے حسن بصری تو کون ہوتا ہے میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کرنے والا؟ اگر میرا بندہ نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے اور گناہوں پر توبہ کرنا چاہتا ہے تو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اے حسن بصری اگر تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا تو میں نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، فرشتے اس کے جنازے میں شامل ہیں۔ جب بندہ دل سے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنازے میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتے اس کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما